پورے ملک میں ایک بحث چھڑ پڑی ہے اس وقت یونیفارم سول کوڈ کی، UCC کی۔ 99.5% اس وقت پورے ملک کے اندر یونیفارم سول کوڈ موجود ہے۔ سول لا اینڈ کرمنل لا، کرمنل لا کے اندر تو مکمل طور پر یونیفارم سول کوڈ ہے، یعنی قتل اگر مسلمان کرتا ہے بھی تو 303 302 کا مقدمہ چلے گا اس پر، اور غیر مسلم کرتا ہے تو تب بھی اس پر وہی مقدمہ چلے گا۔ اب رہا مسئلہ سول لا کا، سول لا میں بے، شرح، سیل، ڈیٹس، معاہدات، یہ سب کے اندر آپ کو یونیفارم سول کوڈ آپ کو ملے گا۔ جو مسئلہ ہے وہ صرف جو پرسنل لاس ہیں، جو نجی زندگی ہے، پرائیویٹ لائف ہے، نکاح، طلاق، خلا، ہبہ، وراثت کی تقسیم اور متبنہ کا معاملہ، پھر اسی طرح وقف، یہ چند امور ہیں جو 1937 میں شریعت ایکٹ بنا تھا۔ ارون جیٹلی صاحب قانون کے ماہر ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو پرسنل لا اس وقت موجود ہے وہ دستور کے عین مطابق موجود ہے۔ انہوں نے کہا کہ سب چیزیں دستور کے مطابق ہونا چاہیے، ہم ان کو اطلاع دیتے ہیں اور وہ پڑھ لیں کہ سب دستور کے مطابق موجود ہے۔ اور اس وقت جو طلاق ثلاثہ پر جو جھگڑا اس وقت اٹھا ہے، طلاق ثلاثہ پر مسلمانوں کے اندر بھی غلط فہمی پائی جاتی ہے۔ پڑھے لکھے مسلمان بھی یہ سمجھتے ہیں کہ 3 مرتبہ اگر طلاق دے تو طلاق ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر 1 مرتبہ بھی کوئی طلاق کہتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے، اور پھر رجعت کے درمیان میں اگر رجوع نہیں کرتا ہے تو اس کی بیوی اس سے جدا ہو جائے گی۔ لیکن اس میں خیر کا پہلو یہ ہے کہ اگر پھر وہ رجوع کرنا چاہے تو وہ تجدید نکاح کر سکتا ہے۔ تو مسلمانوں میں اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے، بس اتنی بات ہے۔ آپ بتائیے کہ کوئی ایسا 0.01% کوئی ایسا واقعہ ہے کہ کوئی گیا اور فوری یہ کہہ دیا کہ طلاق 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 اور تو الگ، اور تو اب گھر سے باہر نکل جا؟ کہیں ایسا کوئی واقعہ ہے؟ اصل تو جب طلاق کی نوبت آتی ہے تو میاں بیوی میں جب ناچاقی پیدا ہوتی ہے تو ایک لمبی مدت گزرتی ہے، اس میں لوگ بیٹھتے ہیں، سیٹنگز ہوتے ہیں، کاؤنسلنگ ہوتی ہے، کہیں اس کے بعد جا کر ایک اسٹیج آتا ہے جہاں پر طلاق واقع ہوتی ہے۔ ہمارے پاس کاؤنسلنگ سینٹرز موجود ہیں، جماعت اسلامی ہند کے پاس بھی کاؤنسلنگ سینٹرز موجود ہے، MPJ کے پاس اور دیگر کئی آرگنائزیشنز ہیں، اور خزات کے پاس بھی آج کل کاؤنسلنگ سینٹرز موجود ہیں، وہاں پر کاؤنسلنگ ہوتی ہے۔ آپ بتائیے کہ ایک صاحب جو اپنی زندگی کے ابتدائی ایام میں شادی کیے تھے اور اس کے بعد وہ سوشل ایکٹیوسٹ بن گئے اور کسی ثقافتی تنظیم سے متاثر ہوئے اور بہت بڑے عہدے پر وہ پہنچ گئے، اور ان کی بیوی انتظار کرتی رہی اور وظیفے پہ علیحدہ ہو گئی اور آج بھی انتظار کر رہی ہے کہ وہ میرا شوہر آئے گا۔ اور ایک ہے میاں بیوی، دونوں کے درمیان میں نئے وقت میں ناچاقی پیدا ہوئی اور پھر دونوں کے درمیان میں طلاق ہو گئی، اور لڑکی کی ایک شادی ایک جگہ ہو گئی اور لڑکے کی ایک دوسری جگہ ہو گئی، اور دونوں بھی ہیپی لائف گزار رہے ہیں الگ الگ۔ کیا یہ کیس اچھا ہے یا وہ کیس اچھا ہے؟ تو ظاہر ہے کہ ان تمام پہلوؤں پر سوچنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں سینٹرل گورنمنٹ سے کہ وہ خواہ کے اس نے سپریم کورٹ میں امپلیٹ ہوا ہے اور وہ مقدمہ اس نے ایفیڈیوٹ داخل کی ہے۔ ایفیڈیوٹ داخل کرنا یہ جمہوریت کا قتل ہے، کیونکہ یہ بالکل مسلمانوں کے اوپر ایک قسم کا ظلم ہے، اس کے سوا اور کچھ نہیں۔ جب گورنمنٹ کی نیت خود ٹھیک نہ ہو، نیتی خود ٹھیک نہ ہو، تو ایسے وقت میں جب عدالتیں ایک طرف ہو جائیں، حکومت ایک طرف ہو جائے، تو اس وقت بہت ہی انسیکیور محسوس کرے گی مائنارٹی اور مائنارٹی کمیونٹی۔ ہم علیحدہ نہیں ہیں، اس وقت اور بھی مائنارٹیز ہیں، سب کو لے کر انشاءاللہ ہم مہم چلائیں گے، اور پھر کسی بھی صورت میں جو پرسنل لاس موجود ہیں، ہم ان سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ جو یونیفارم سول کوڈ جو لانا چاہتے ہیں، آپ وہ ڈاکیومنٹ پیش کیجئے، اس کو پبلک ڈومین میں لائیے، ہم اس پر بحث کریں گے۔ آپ ہیلدی
گفتگو کی بات کر رہے ہیں, ڈسکشن کی بات کر رہے ہیں. کس پر ہیلدی ڈسکشن کریں گے؟ ہوا میں کریں گے. ارے آپ ڈومین میں رکھیے اس کو, آپ کیا لانا چاہتے ہیں اس کو. اور جو کوسچنر آپ نے تیار کیا ہے جس کے اندر 12 کوسچنز تو ایسے ہیں جو مسلم پرسنل لا پر راست طور پر حملہ ہے, اس میں 4 کوسچنز ایسے ہیں 16 کوسچنز کے اندر جس کے اندر آپ نے ایکسپلینیشن کال کیا ہے صرف. تو ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو کوسچنر بھی تیار کیا گیا ہے وہ انٹلیکچوئل کرمنل کانسپیرنسی ہے, اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے لا کمیشن کی جانب سے. اور ہم اس انٹلیکچوئل کرمنل کانسپیرنسی کو ہم کنڈم کرتے ہیں.